تو میں بڑا انکلائن تھا کہ میں انگلینڈ جاؤں، امریکہ جاؤں، اور میں بھی اسی طرح جو ہے یہ ریپ آرٹسٹ جس طرح زندگی گزارتے ہیں، جو ہم ویڈیوز میں دیکھتے تھے اس ٹائم چینلز تھے وہ، اور ان کی ویڈیوز وہ چینز پہنی ہوئی ہیں اور بہت ساری خواتین ان کے گرد ہیں اور گاڑیوں کے ارد گرد ریپ ویڈیوز، اللہ نہ کرے آپ دیکھیں تو وہ چیزیں دیکھ کے ہم بھی کہتے تھے او یہ تو دس از لیونگ دا لائف. ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں او یہ آ رہے کتنے مولوی اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا بورنگ لوگ ہیں، ان میں کیا اچھا ہے، ان میں کچھ بھی اچھی چیز نہیں ہے. دور جاہلیت میں بھی میں اور محسن جب ہم گناہوں کی زندگی میں رہتے تھے تو ہم جب کچھ اچھے بردرز جو پریکٹسنگ تھے ان میں دیکھتے تھے نا، ہم کہتے یار آنا اس طرف ہے جگر پاس ہو. ہم اپنی ہسٹری کو بھلا دیتی ہے نا، اس کو پھر ہلانا یا اس کی پرسیپشن میکنگ کرنا نئے طریقے سے اپنے طریقے سے، اٹس ویری ایزی. وہ اپنا تشخص کھو بیٹھتی ہے. وہ قوم جو اپنی تاریخ کو نہیں جانتی جی اس کا تشخص تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ان کو اپنی آئیڈینٹی کا اندازہ نہیں ہوگا، اپنی لیگیسی کا اندازہ نہیں ہے، اور ان کو جو ہے نا ہیروز کا نہیں پتا. بالکل ہیروز کون لوگ تھے، اچیومنٹس کیا ہیں، ہم نے کتنی بڑی اچیومنٹس کی ہیں، ہمارے کون سے مفکر تھے، کون سے شعراء تھے، بلغاء تھے. build perception about himself. تو اس نے جادوگروں کو بلایا. تو perception management فرعون سے اور اس سے پہلے کی چل رہی ہے کہ how important is it to make perceptions people، اور تب لوگوں نے سمجھ لیا ہاں یہ واقعی خدا ہے. اور آج بھی perception management کی جا رہی ہے، لیکن آج وہ جادوگر تو نہیں ہے، لیکن we have this device for perception management، اور جو کہ مسلمانوں کو بتا رہی ہے کہ تمہاری اصل کامیابی پتہ ہے کس میں ہے، جو گورا کر رہا ہے اور جو ویسٹ کر رہا ہے. اور بلڈنگز اور انفراسٹرکچر. پاکستانی جو یوتھ ہے آپ دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل ہماری یوتھ نیٹ فلکس دیکھ رہی ہے، ہالی ووڈ بالی ووڈ ان سب چیزوں میں ہے، اینڈ دے آر جیسے گورا ڈریس کرتے ہیں اس سے وہ ڈریس کرتے ہیں. اچھا جینس شرٹ پہننے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس مینٹیلٹی کو سمجھنا کہ وہی ہمارے یعنی سب کچھ ہے، سکسیس وہاں پہ ہے. میں تو کچھ لوگوں کو یہ بھی جانتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ یار اصل جو کامیابی کی زندگی ہے نا وہ تو وہیں پہ ہے، ٹھیک ہے، جو وہ لائف گزارا ہے دیٹس دا ریئل لائف، اور وہ سارا کچھ. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یہی لوگ صرف 200 سال 300 سال پہلے پیدا ہو جاتے ہیں نا، یا 500 سال پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ اسلام کے سب سے بڑے چیئر لیڈرز ہوتے اور پریزرز ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں یار اسلام کیا ہے، کیونکہ بیسیکلی دے آر دا عبد اور دا سلیوز آف میٹیریلزم. جہاں دیکھا جائے گا، جہاں پیسہ ہے، جہاں بڑی بلڈنگز ہیں، اس کے پیچھے جانا چاہیے. اصل میں اس کے پیچھے بھی نہیں جا رہے ہوتے تھا، مجھے لگتا ہے کہ اٹس ہیئر. آپ کی جو غلامی ہوتی ہے وہ یہاں ہوتی ہے، وہ آپ کے کپڑوں میں اور ان چیزوں میں اور انفراسٹرکچر کاپی کرنے میں نہیں ہوتی. ایون آور اسکالرز سے کہ ترقی ان معنی میں تو کی جا سکتی ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل بہتر ہو رہا ہے اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن آپ اپنی آئیڈینٹی نہیں کھو رہے اور آپ مینٹلی ان کو فالو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، میرے خیال تو واٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستانی جو یوتھ ہے اس کی آئیڈینٹی کرائسس کی، اور جیسے آج کا جو ٹاپک ہے براؤن اسکنز ہیونگ وائٹ سولز، ٹھیک ہے، کیا سب سے بڑی وجہ کیا لگتی ہے؟ دیکھیے میں خود بھی اس مرحلے سے گزر چکا ہوں اپنی زندگی میں. میں خود ایک پاکستانی یوتھ تھا، اور ایز اے ٹین ایجر میں جب پاکستان میں تھا اس ٹائم میں خود ایک اسی مرحلے سے گزرا ہوں. میں ویسٹرن میوزک سنتا تھا، ریپ میوزک سنتا تھا، R&B جس کو ہم کہتے ہیں ریدم اینڈ بلوز، وہ سنتا تھا، اور جو ریمکسز اس ٹائم 90s میں بڑے مشہور ہوئے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں پروموٹ نہیں کرنا چاہتا ان چیزوں کو. تو میں بڑا مروب تھا مغربی زندگی سے، یا جو مغربی ضابطۂ حیات ہے جس کو ہم کہیں گے. تو میں بڑا انکلائن تھا کہ میں انگلینڈ جاؤں، امریکہ جاؤں، اور میں بھی اسی طرح جو ہے یہ ریپ آرٹسٹ جس طرح زندگی گزارتے ہیں، جو ہم ویڈیوز میں دیکھتے تھے اس ٹائم چینلز تھے، میوزک چینلز، جو ویڈیوز آتی تھیں کہ ریپ آرٹسٹ 90s کے جو ہے نا وہ اسٹینڈرڈ بھی، کوالٹی بھی اور تھی. آج کل تو پریٹینڈرز آ گئے ہیں نا، لیکن وہ اور ان کی ویڈیوز وہ چینز پہنی ہوئی ہیں اور بہت ساری خواتین ان کے گرد ہیں اور گاڑیوں کے ارد گرد ریپ ویڈیوز، اللہ نہ کرے آپ دیکھیں تو وہ چیزیں دیکھ کے ہم بھی کہتے تھے او یہ تو دس از لیونگ دا لائف. تو وہ ایک آئیڈینٹی کرائسس تھا، کیونکہ میری کنڈیشننگ اس کانٹینٹ سے ہو رہی تھی. میں وہ کانٹینٹ دیکھ کے اس سے انسپائر ہو رہا تھا، کیونکہ میرے پاس دوسرا الٹرنیٹیو نہیں تھا. مجھے دین اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا، تہذیب اسلام کا پتہ نہیں تھا، اسلام کی تاریخ سے نا واقف تھا. مجھے کوئی انسپریشن اپنے جو ہمارے سویلائزیشن کے جو ہیروز ہیں ان سے نہیں مل رہی تھی. مجھے امام غزالی کا نہیں پتا، امام شاہ ولی اللہ کا نہیں پتا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نہیں پتا، مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نہیں پتا، مجھے ٹیپو سلطان کا نہیں پتا، مجھے اورنگزیب عالمگیر کا نہیں پتا، بڑے بڑے ہمارے بادشاہ، ہمارے شعراء مثال غالب کا نہیں پتا، مجھے المتنبع کا نہیں پتا، رائٹ.
اور غالب کو تو آپ اسلامی شاعر نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک سویلائزیشن کا شخصانہ وہ تھا نا. اقبال کو دیکھ لیں، اقبال کی پوئٹری سے مجھے کوئی اتنا لگاؤ نہیں تھا اس ٹائم، کوئی ایکسپوز کرنے والا نہیں تھا نا. وہ جس طرح میڈیا پہ ان لوگوں کا غلبہ تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں ایک مسلمان بچہ، ایک مسلمان ٹین ایجر ہونے کے باوجود میں مروب ہو گیا، یعنی اس سویلائزیشن سے. اور اصل بیسکلی جو کہتے ہیں کنویں کا مینڈک، ہاں وہ انسان بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار دس از اٹ اینڈ دس از دا لائف، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. بٹ وین یو ریڈ جائنٹس آپ کو پتا ہے یار دنیا میں کیا کمال کی زندگی ہے. جب آپ کو خود نہیں پتا ہوتا، وہ ایک ہالونیس ہوتی ہے نا آپ کے اندر، تو تب آپ دیکھ رہے ہوتے ہو. مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں یہاں پہ پڑھائی نہیں جاتی نا یہ چیزیں. ایز اے چائلڈ اگر آپ اپنا چائلڈہڈ سوچیں، آپ کو کتنا ہسٹری کا پتہ تھا. بالکل، یو نو جب آپ کو ایک چیز پتہ ہی نہیں، ابھی تک نہیں پڑھایا جاتا، ابھی تک نہیں پڑھایا جاتا. ابھی تک یہ مسئلہ ہے. اینڈ آل دیٹ یو سی آن سوشل میڈیا از بیسیکلی ویسٹرن لائف اسٹائل ایوری ویئر. ہمیں اسلامیات تو پڑھائی جاتی ہے لیکن اسلام نہیں پڑھایا جاتا. ایگزیکٹلی، یا اسلامی تہذیب نہیں پڑھائی جاتی. بالکل. ہمیں اسلامیات جو ہے وہ ایک ڈرائی سبجیکٹ کر کے پڑھا جاتا ہے، مار کٹ کے جو ہے نا بچوں کو یہاں پہ، اور وہ بھی ایگزامز کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن قرآن پڑھاتے ہوئے کٹ پڑتی ہے بچوں کو. اب میں جو یو کے جا کے بعد میں جب یو کے گیا ایز اے ٹین ایجر، میں گینگسٹر لائف وہاں پہ کیوں گزارنا شروع ہو گیا؟ کیونکہ میں ایک انسپریشن آلریڈی لے کے گیا اپنے ساتھ. وہ انسپریشن کیا تھی؟ ریپ، R&B، وہ لائف اسٹائل، اس قسم کا لائف اسٹائل. جب میں نے وہ زندگی وہاں پہ جا کے گزاری، پھر وہ اقبال کے الفاظ ہیں نا، ان کے شعر کا ایک حصہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. تو طوفان مغرب سے میں گزرا ہوں. بالکل، میں خود ایک ایز اے ینگسٹر اس طوفان سے گزرا ہوں. تو اس طوفان نے مجھے مسلمان کر دیا. اس طوفان سے مجھے کچھ نہیں ملا. جب میں اس طوفان میں انوالو ہوا، اس کا حصہ بنا، اور جب میں نے وہ زندگی دیکھی، وہ لائف اسٹائل دیکھی ایز اے ریالٹی، ایز اے لیونگ ریالٹی، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ تو تباہی ہے. دس از ڈسٹرکشن آف دا سول اینڈ ڈسٹرکشن آف دا باڈی اینڈ دا ڈسٹرکشن آف ریلیشن شپس. بیسکلی آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی، آپ اس میں کھو جائیں گے. اور جب آپ جاگیں گے یو ول بی نیرلی 40-50 ایئرز اولڈ اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے نا، یہ زندگی تباہ کی تباہ. آپ کے کچھ دوست ابھی بھی جیلز میں ہیں؟ ابھی بھی جیلز میں ہیں. اللہ، جی ابھی بھی جیلز میں. کچھ لوگ ابھی بھی، جو دوست تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ہمارے جاننے، ہم جن لوگوں کو جانتے تھے، ابھی بھی کچھ لوگ برطانیہ میں جیل میں، انہوں نے کرائمز کیے ہیں. اور اسی قسم کی زندگی کی طرف میں بھی جا رہا تھا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. صحیح وقت پہ اللہ نے مجھے نکال دیا. آپ کی کیا سورس آف انسپریشن بنی ویسے؟ اسلام، مطلب جو آپ کا وے بیک جرنی تھا. میری جو سورس آف انسپریشن تھی وہ ہسٹری تھی، میرے اپنے اینسیسٹرز کی ہسٹری تھی. کہ میں وہاں پر برطانیہ، یہاں سے تو میں 2پیک کا فین آلریڈی تھا. ٹھیک ہے، نام آپ نے مجھ سے بلوا دیا. تو میں یہاں سے وہ انسپریشن لے کے گیا، تو وہاں بھی میں نے وہ سلسلہ جاری رکھا. 2-3 سال میں بہت ڈپریس ہوا. وہاں پہ میں گینگ وائلنس میں بھی انوالو ہو گیا تھوڑا سا. میرے دوست، میری کمپنی بھی ٹھیک نہیں، تھوڑا سا نہیں، کافی زیادہ. ہمیں ڈیٹیلز پتہ ہے ویسے آپ کے. ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ I'm not proud of that. بالکل ٹھیک ہے، مجھے I'm not proud of it. There's nothing to be proud of. Even though کہ صحابی بھی اپنی جہالت کی باتیں کرتے تھے. اسلام میں آنے کے بعد اصحاب الرسول اپنے دور جاہلیت کی جو ہے نا وہ باتیں کیا کرتے تھے، ہنستے تھے. یہ ہم اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، اور شرمندگی کہ یار ہم کیا کہتے ہیں، بیوقوف تھے. بالکل بیوقوف تھے. بالکل. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں چینج ہوا. چینج کس طرح ہوا کہ 2001 میں میرے جو دادا تھے ان کو اسٹروک کا اٹیک ہوا. ٹھیک ہے، جس کو ہم فالج کہتے ہیں اردو زبان میں. تو ہم آگے واپس. تو میں جب واپس آیا، میں نے اپنے دادا کو ڈیتھ بیڈ پہ دیکھا. مجھے ان سے بڑی محبت تھی. میں نے ان کی تھوڑی خدمت بھی کی کوشش کی. شاید انہوں نے میرے لیے دعا کی اس دوران جب میں ان کی خدمت کر رہا تھا. اور یہ میں لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید لوگ ان اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کے والد، والدہ، آپ کے دادا، دادی کوئی بیمار ہیں اور ولنریبل ہیں یا نیڈی ہیں، تو آپ اگر ان کی مدد کریں گے، ان کی ہیلپ کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت پلٹ دیں. اسی وقت تو میں نے ان کی خدمت کی اور مجھے یقیناً مجھے لگتا ہے کہ دعا کی. پھر کچھ لوگ آئے گاؤں کے، انہوں نے مجھے کتاب دی. انہوں نے کہا اس کتاب میں آپ کے آباء و اجداد کا ذکر ہے. آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ فریڈم فائٹرز تھے. تو میں نے جب یہ ہسٹری پڑھی تو مجھے بہت انسپریشن ملی. میں بہت زیادہ انسپائرڈ ہو گیا کہ میرے اینسیسٹرز کی ہسٹری یہ ہے، کیا ان کی تاریخ یہ ہے، اور میں کیا کروں اپنی زندگی کے ساتھ. میں 2پیک کے پیچھے لگا ہوں اور مجھے میرے اینسیسٹرز یہ لیگیسی پیچھے چھوڑ کے پھر میں نے ان کی کتابیں دیکھی.
بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے لگتا ہے توفیق کی تھی, ورنہ a person like you is living in the west اور اس سارے کلچر سے اتنا مروب ہے, وہ اگر یہ حدیث کی کتاب میں دیکھ بھی لیتا تو وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے سب, مطلب ہاں یہ پرانا سب کچھ ہے. لیکن آپ کو چونکہ وہ آپ کو ایک ویکننگ کال تھی, میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی توفیق تھی بہت بڑی آپ کے لیے. مجھے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. آئی تھنک میرے دادا نے میرے لیے دعا کی تھی, جس کی وجہ سے شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے, اور ایک سنسیریٹی بھی ہوتی ہے نا, ایک پتہ ہونا کہ دیکھو ایک ہوتا ہے کہ یار مرغوب ہو جانا, کہ دل میں پتہ ہونا کہ یار ہوں میں مسلمان, یعنی ہوں میں سنسیئر اللہ کے ساتھ. ایک ہوتا ہے کہ اپنے دین سے ہی باغی ہو جانا, اور منافقت والی جو ہے نا, لا الہ الا ولا الہ الا, ٹھیک ہے, تو نہ ادھر کیوں نہ ادھر کیوں نہ, بھول جانا. اور آج کل کے لوگ انفارچونیٹلی اپنے ایک سٹیج آتی ہے کہ انسان اتنا زیادہ مرغوب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو لوز کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے بس یہ بنا دو. لیکن یہ چیز الحمدللہ شاید آپ میں نہیں اس ٹائم تک پہنچا, اور شاید ہمیں بھی یعنی اس لیول کی نہیں تھی. اینڈ وی آلویز وانٹیڈ, ایون دور جاہلیت میں بھی میں اور محسن جب ہم گناہوں کی زندگی میں رہتے تو ہم جب کچھ اچھے بردرز جو پریکٹسنگ تھے ان میں دیکھتے تھے نا, ہم کہتے ہیں یار آنا اس طرف ہے جگر پاس, آنا یہ ایگزیکٹلی. اور ہم نے یہ کہتے تھے کہ یار ہمارے پاس جو سب کچھ ہے, کامیاب یہ لوگ ہیں. لیکن یہ سوچ بھی جو ہے نا, یہ بھی اللہ کی ایک اللہ کی عطاعت ہے, بہت بڑی عطاعت ہے اللہ کی. یہ ہر بندے کو یہ سوچ نہیں آتی. کچھ ایسے بھی ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ یہ آ رہے کتنے مولوی اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا بورنگ لوگ ہیں, ان میں کیا اچھا ہے, ان میں کچھ بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سوچ ہے, اور وہ بھی اللہ معاف کرے کہ کوئی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہیں کہ آپ کو سیدھی سوچ نہیں آ رہی. سوچ کا آ جانا یعنی آپ کا ایک نظریے کے مطابق یا ایک سمت میں سوچنا کہ یار یہ ٹھیک ہے, ہم تو نہیں ہیں ایسے لیکن ہمیں یہ ٹھیک لگ رہا ہے. وہ سوچ بھی اللہ کی توفیق ہے, وہ سوچ بھی اللہ کا فضل ہے. وہ بھی تبھی آئے گی جب آپ کے اندر کوئی اچھائی ہوگی, اللہ کو آپ میں کوئی چیز پسند ہوگی, یا آپ کے پیچھے کسی کی دعا ہوگی, کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اللہ آپ کو بچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سب سے پہلی چیز تو سوچ ہی ہوتی ہے نا, سوچ کے بعد ہی عمل آتا ہے نا. عمل سوچ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو عمل بھی وہ توفیق کا ہی حصہ ہے, اللہ کی توفیق ہوتی ہے, لیکن عمل سے پہلے سوچ آتی ہے. سوچ بھی اللہ ہی ذہن میں ڈالتے ہیں, اللہ انسپائر کرتے ہیں اپنے باتوں میں, رائٹ. تو اور وہ بھی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ سنسیریٹی شو کرتا ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ آپ قرآن دیکھ لینا کہ فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی والذین جاہدوا فینا, پہلی شرط کیا ہے ہماری طرف آنے کی ایفرٹ. اللہ کے بندے کچھ سنسیریٹی شو کرو نا, لنہدینہم سبلنا, ہم راستہ دکھا دیں. اللہ کی طرف صرف پلٹ جائیں, بالکل صرف سوچ لیں اللہ کی طرف کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کی طرف مڑنا ہے. وہ سوچ, اللہ اتنی محبت کرنے والی ذات ہے.